الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه ويعلمه الكتاب إذا أقل ويزوجه إذا أدرك أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جس طرح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طرح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. نعمت پر شکر کرنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے تو اللہ پاک نعمت کو چمکاتے ہیں. اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے بھی ہے، نعمت کو چمکاتے بھی ہے، نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم. کہ اولاد کی نعمت ان لوگوں سے پوچھو جو جوانی گزارتے گزارتے بڑھاپے کے اندر آ چکے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. اولاد کا ہونا جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور قیامت کے میدان میں ہر ایک ماں باپ سے اپنے اولاد کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر ایک نیکبان ہے اور ہر ایک انسان کو اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنے کنبے کے بارے میں، ان کے دین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذمہ داری ایمان والوں کو دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی. اہل سے مراد صرف بال بچے نہیں ہیں. اہل سے مراد اولاد. تو سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی ہے. اولاد کے ساتھ اپنے انڈر میں، اپنے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اپنے قبیلے والے اور اپنے دوست، اپنے پڑوس اور جن لوگوں پر اپنی چلتی ہے، ان تمام کی ذمہ داری ہماری ہے کہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پابند بنو اور دنیا کے انسانوں کو دین کے پابند بنو. خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اپنے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ. اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ پر اس کے اولاد کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق تو یہ بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. ابھی تو مہینہ ہوتا ہے، بچے کا نام نہیں ہوتا. مہینہ کہ پورا مہینہ پورا ہو چکا کہ بچے کا نام، کبھی بچے کا کوئی نام نہیں رکھا. اور نام منگواتے، یوٹیوب پر نام دیتے ہیں. ہر ایک حدیث پاک میں ہے اچھے نام رکھو کہ نام کے معنوں کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا نبی کون ہوگا؟ آپ نے اپنے بچوں کے کیا نام رکھے، اپنے بچیوں کے کیا نام رکھے ہمارے سامنے ہیں. اپنی بچیوں کے وہی نام پسند کرے جو میرے محبوب نے اپنے اولاد کے لیے پسند کیے. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد اس کا معنی، اس کا نام پوچھتے تھے. اگر اس کا نام کا معنی اگر غلط ہوتا تھا تو آپ اس کے نام کو تبدیل کرتے تھے.
یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے اولاد کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 2 کی ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دینا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے، ایمانی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے، تاکہ ہماری اولاد معاشرے میں نیک بن کے ابھرے اور سوسائٹی والے، معاشرے والے ہماری اولاد کو نیک نام سے پکارے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ بیٹے کی عزت پر باپ کی عزت ہوتی ہے، باپ کی عزت پر بیٹے کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ مثلا اس کا کیریکٹر دیکھو، اس کا کلچر دیکھو، اس کی زندگی دیکھو۔ بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بیٹے کے اخلاق کو دیکھ کر ماں باپ کی عزت کا مقام سوسائٹی میں بڑھ جاتا ہے، معاشرے میں بڑھ جاتا ہے۔ اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنا، اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل سنورتا ہے، انسان کے دل میں چین سکون آتا ہے، انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہو سکتا ہے۔ ہر وہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جس تعلیم سے اس کا ذات کا بھی نفع ہو اور امت کا بھی نفع ہو۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی جو وحی ہے، سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں جناب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل امین جس وحی کو لے کر آئے، وہ وحی کے کلمات یہ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے نبی آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، ایسے علوم پڑھیے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہو، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ تعلیم کی برکت سے تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، تمہارے دلوں کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار برن ہو جائے۔ ایسے علوم پڑھیں کہ تمہارا رب کا رشتہ بندے کے ساتھ مکمل جڑ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس لیے ہماری اولاد کو عصری تعلیم بھی دینا ہے اور دینی تعلیم بھی دینا ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ عصری تعلیم دینا، اسکول کی تعلیم دینا آج کے زمانے کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو عصری تعلیم دو۔ لیکن عصری تعلیم کے دینے کے اندر اولاد کا نقصان ہوتا ہو، اولاد کا یہ نقصان ہوتا ہو کہ ایسی اسکولیں قائم نہ ہو، لیکن اسکولوں کے اندر اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی ہو، وہاں اپنے بچوں کو پڑھانا بے غیرتی ہے، ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں شریعت نے بہت بڑی رہبری فرمائی ہے۔ جو حضرات ہسٹری سے اور تاریخ سے واقف ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جس کی حکومت آئی ہے، بنو امیہ کی حکومت ہندوستان میں تھی، وہ پورے عالم میں تھی۔ بنو امیہ، خالد ولید بنو امیہ ہے، امیر معاویہ بنو امیہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ بنو امیہ کے بعد میں گزرے ہیں۔ لیکن جب ان کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ختم ہو چکا تو بعد کے اندر جو آئی حکومت بنو عباس کی آئی، اور بنو عباس حاکم بنے، اور بنو عباس سے حاکم بننے کے بعد بنو امیہ کی کمر کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کا بنو عباس کا جو پہلا بادشاہ تھا ابو العباس صفاح، یہ پہلا بادشاہ گزرا ہے۔ صفاح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنو امیہ پر بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ جن لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں کے حوالے کر دیا تاکہ ہماری حکومت کا کوئی مقابلہ نہ کرے۔ اور بنو امیہ کے ہزاروں کی تعداد میں افراد جیلوں میں رہے۔ جب بنو عباس سے سمجھ لیا کہ ہماری حکومت مضبوط ہو چکی ہے، اب اگر یہ لوگ جیلوں سے رہا بھی ہو جائیں گے تو ہماری حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تب جا کر بنو عباس کو جیل سے رہائی ملی۔ جب ان کو جیل سے رہائی ملی تو سب سے پہلے ان کو سوال کیا گیا کہ تمہاری جیل میں تمہارا وقت کیسے گزرا اور تم کو کس چیز کا صدمہ ہوا؟ اہل تاریخ نے لکھا ہے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومت ختم ہو چکی، ہماری حکومت کا تختہ پلٹ چکا، اس کا ہمیں صدمہ ہے۔ حالانکہ بڑی حکومت ٹوٹی تھی، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا
کہ ہم 20 سال 25 سال جو ہم جیل میں رہیں تو جیل میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد سے دور رہیں اور اپنی اولاد کی ہم نے دینی تربیت نہ کی، اس کا ہمیں بہت غم ہے۔ اس کے علاوہ میں حکومت کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے کہ اولاد کی ہم دینی تربیت نہ کر سکیں۔ اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یوپی کی حکومت نے قاعدہ کیا تھا کہ ہندوؤں کے ہاں غیروں کے ایک دیوی ہوتے، دیوی علم کی دیوی، جس کو آج کی زبان میں سنسکرتی دیوی کہتے ہیں۔ آپ کالجز میں جاؤں گے، اسکولوں میں جاؤں گے، یونیورسٹیز میں جاؤں گے تو ان کی تصویریں آپ کو ملے گی۔ آج کل تو ٹیبل پر اور دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور اسکولوں میں انٹر ہونے والے اسٹوڈنٹ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم کو ہاتھ جوڑیں گے تو ہمارے علم میں تازگی آئے گی اور ہمارے نالج میں ترقی ہوگی اور ہم ایگزام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے جن دیہاتوں میں، تو مسلمانوں کے بچے بھی وہاں ہاتھ جوڑتے تھے۔ تو باقاعدہ حکومت نے اس کا ارادہ کیا کہ دنیا کی تمام اسکولوں میں تمام پڑھنے والے طلباء کو یہ قانون لاگو کر دیا جائے کہ جب بھی وہ اسکول کے اندر داخل ہوئے تو اس سرسوتی دیوی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی کلاس میں بیٹھے۔ ہمارے علماء بیدار ہوئے۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں جن کا شمار ہے، جن کے سامنے عرب اور عجم عاجز تھے۔ جب عرب کا سفر کرتے تو عرب کے بڑے بڑے علماء اور عرب کے بڑے بڑے اسکالرز وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنا ان کی عزت دنیا میں تھی، علم کی بنیاد پر تھی۔ علم بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، بزرگی بھی تھی، دین و دنیا دونوں کو جانتے تھے۔ تو مولانا علی ندوی نے اس وقت باقاعدہ حکومت کو چیلنج کیا، اگر تم نے اس قانون کو لاگو کیا تو میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلمان ایسی درسگاہوں میں اور ایسے اسکولوں میں اپنے بچے کو نکال دیں۔ ایسی تعلیم کی ہمارے بچوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو عصری تعلیم دینا زمانے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ زمانے کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے عصری تعلیم دینا۔ اب دے کیسے؟ ہر جگہ پر، بلکہ مستقل ابھی فی الحال ایسا نظام بن چکا ہے، مستقبل میں بل پاس ہو چکا ہے، اور حکومت جو بل پاس کرتی ہے، ہم کتنا بھی شور کر دیں اور کتنا بھی غلغلہ مچا دیں، یہ بل پاس ہو کر رہتا ہے۔ ایسا مستقل نصاب تعلیم ان کا بن چکا ہے جہاں شرک کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اور یہ مستقبل میں تمام بڑی بڑی اسکولوں میں نظام تعلیم شروع ہونے والا ہے، اور اس تعلیم پر کسی کو کوئی خطرہ نہیں، سب خوشیاں مجا رہے ہیں، سب تالیاں بجا رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوف ہے تو صرف مسلمانوں کو خوف ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے کا کیا ہوگا، اور مقصد اس کا نام، نصاب کا نام کو ہندوازم نہیں رکھا، ہندو کلچر نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام رکھا ہے انڈین کلچر، تاکہ دنیا کے انسانوں کو پتا چلے جس کو ہمارے ملک میں رہنا ہو اس کو انڈین کلچر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور ہماری اسکولوں میں، ہماری کالجز میں جو تعلیم کا نظام ہے، اس تعلیم کو تم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور یہ پورا پلاننگ سے تیار ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عقیدہ ایک اللہ کو ماننا، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری توحید ہے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو خونی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا ایمانی رشتہ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والے بن جائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری جماعت کینال کے حلقے میں چل رہی تھی، تو 2-3 اسٹوڈنٹس کے ہم ملاقات میں گئے، تو ایک اسٹوڈنٹ اچھا پڑھا لکھا بچہ تھا، جب اس کی ملاقات میں گئے تو کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، مسلمان کا بچہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں بھی تو اللہ کو نہیں مانتا جس نے سورج کو پیدا کیا، کہ چاند کو پیدا کیا، کیوں تو ایسے ہی چل رہا کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ تو خطرہ ہوا، مسلمان کا بچہ، اس کے ابو مسلمان ہے، یوپی کا تھا، اس کے امی مسلمان ہیں، اور بچہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان کہاں رہا؟ پھر پتا چلا کہ وہ یوٹیوب پر ایسے آپشن آتے ہیں جن کو دیکھ کر جہاں مسلمانوں کو ناستک بنایا جاتا ہے، اور ایمان خلاف ان کے سامنے پوری باتیں اللہ کے خلاف کہی جاتی ہیں، اس کو سن کر اس کے دل سے اللہ کی توحید کا عقیدہ ختم ہو چکا۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے، ہمارے بچوں کے اخلاق روشن ہو، ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس سیرت کے
تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر حضرت نے ہزاروں کتابیں عربی کے اندر بھی لکھی ہیں، انگریزی کے اندر بھی لکھی ہیں، اور اردو میں ان کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. انہوں نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کی تربیت کا انداز لکھا ہے، اور 24 گھنٹے کے معاملات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے 24 گھنٹوں کا نظام الاوقات بنا ہوا تھا. آپ عصر سے لے کر مغرب تک آپ کی جو مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں، آپ 9 بیویوں کے گھر کا چکر لگاتے تھے، ان کی خیریت پوچھتے، ان کی خبرگیری پوچھتے، ان کے سامنے جا کر دین کی موٹی موٹی بات کرتے، ان سے خیر خواہی کا معاملہ کرتے، ان سے محبت سے پیش آتے، محبت کا اظہار کرتے. اور محبت کا اظہار کرنے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے کان پر ہاتھ رکھتے، کبھی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے، تاکہ بیویوں کو یہ دل میں آوے کہ نبی ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. یہ میرے نبی کا انداز تھا اپنی بیویوں سے ملنے کا. ان کی چاروں کی چاروں بچیاں بھی ساتھ میں جمع ہو جاتی تھی. عصر سے لے کر مغرب تک آپ کا ہمیشہ معمول رہا، آپ روزانہ اپنے 9 بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مغرب پڑھتے ہی کھانا تناول فرماتے. کبھی کھانا ملتا تو کھاتے، کبھی کھانا نہ ملتا، بلکہ زندگی کا اکثر وقت ایسا گزرا ہے کہ میرے نبی کو کبھی 2 ٹائم کھانا نہیں ملا، 2 وقت کھانا نہیں ملا. تو جس بیوی کے گھر پر آپ کی سونے کی باری ہوتی تھی، آپ اس گھر میں سکونت اختیار کرتے تھے. ساری بیویاں اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی، اور آپ کی چاروں بیٹیاں وہاں جمع ہو جاتی تھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی تھی. یہ اللہ کے نبی آج مدینہ منورہ کی عورتیں ہمارے گھروں پر آئی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، یہ مسئلہ پوچھا ہے، اپنا ذات کا بھی مسئلہ پوچھتی تھی. اور پورے مدینہ کی عورتوں کے، لیڈیز کے جو مسائل ہوا کرتے تھے، یہ سارے مسائل اللہ کے نبی کے سامنے رکھتی تھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو ایک ایک مسئلے کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ میرے آقا نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی، اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کی، اور اپنی بیویوں کو دیندار بنانے میں میرے نبی کا کتنا، میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کیا محنت لگی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کا جلدی سونے کا معمول تھا. آپ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خاندان کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کی باتیں لے کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی باری اپنی بیوی میمونہ کے گھر پر تھی. حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا ہے، ان کے بیٹا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابو نے یوں کہا، آج رات مجھے اپنی خالہ کے گھر پر قیام کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنی ہے. آپ رات کو بستر کیسے بچھاتے ہیں، آپ کا رات کا تہجد کیسے ہوتا ہے، آپ رات کو نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، آپ وضو رات کو کیسے کرتے ہیں، آپ رات کو مسواک کتنی مرتبہ کرتے ہیں، تاکہ جو پوری رات اللہ کے نبی کا معمول دے، تاکہ ہمیں اللہ کے نبی جیسی رات گزارنے کا موقع ہمیں بھی میسر آ جائے. خالہ کے گھر پر اس لیے جانا ہوتا تھا تاکہ خالوں کی زندگی دیکھے. خالو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تھے. اس لیے میرے آقا کی جو تہجد کی جو حدیث ہے نا، زیادہ تر حضرت عائشہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما سے، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. جب تک میں اور آپ آئیڈیل اللہ کے نبی کو نہیں بنائیں گے، تبھی تک ہماری کشتی کبھی کنارے پر نہیں پہنچے گی. ہر جگہ پر ٹھوکریں کھانا مقدر بن جائے گا. اس کے لیے اس کی آسان شکل کیا ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی بنے، ہمارے بچوں کے اخلاق اور ان کا ایمان اور ان کے اعمال ان کی زندگی کا مقصد بن جائے. اس کے لیے صرف 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں. سب سے پہلے بنیادی بات جو ہے، ہمارے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہو. چاہے دنیا والے کتنا بھی تعلیم کا نظام بنا لیں، لیکن ہمارے بچوں کی بنیاد اگر ایمان مضبوط ہو چکا تو ان کے سامنے موجیں بھی سمندر کی آئے گی، سمندر کی موجوں کو ٹکر ماریں گے. ان کے سامنے پہاڑ باطل کے آئیں گے، پہاڑ ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے جن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلی چیز، ہم جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کریں. مکاتب کا نظام قائم کریں. آج ایک بلڈر بلڈنگ بناتا ہے لیکن مسجد نہیں بناتا.
آپ یہاں چاروں طرف دیکھو، بلڈنگوں کو دیکھو، پوری بلڈنگ بنتی ہے، اندر بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنتا ہے۔ اس کو پتا ہے 300 مسلمان یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، ان کے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کیا، ان کے بچوں کی ان تمام رہنے والوں کی نماز کی فکر کیا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ چلو بلڈر نے فکر نہیں کی، لیکن رہنے والوں کو فکر کرنی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی ذمہ داری میری ہے، میرے بچے کو میں کیسے پڑھاؤں، منظم طریقے پر مکاتب قائم ہو۔ یہ گجراتی لوگ گجراتی، یہ دنیا کے جس ملک میں گئے ہیں گجراتی لوگ، وہ 3 چیزوں کو لے کر گئے ہیں۔ اللہ آپ کو امریکہ کا سفر کراوے۔ ابھی میں نے گزشتہ ڈاکٹر خرادی کا فون بتایا تھا کہ پہلی مسجد میں سارے مفتیان کرام، دوسری مسجد میں سارے مفتیان کرام، تیسری پوری حفاظ کرام کی، اور پوری مسجد میں طلبہ مفتیان کرام بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہے، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہے، لوجر بھی ہیں۔ لوجر اس کی زندگی دیکھو تو علماء جیسی، ڈاکٹر دیکھو تو اس کی زندگی علماء جیسی، کہ وہاں گجرات والے وہاں جانے کے بعد صرف بزنس کو اپنا معیار نہیں بنایا، وہاں 3 چیزوں کو ساتھ میں لے کر گئے ہیں۔ سب سے پہلا وہاں مسجدیں بنائی اور وہاں جا کر مکتب کا نظام قائم کیا اپنے بچوں کے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہماری گجرات میں بھی جتنی اچھی کالونیاں نہیں ملے گی آپ کو، ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم زکریا جتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، دارالعلوم زکریا میں 48 ملکوں کے طلبہ وہاں پڑھتے، 48 ملکوں کے، بنانے والا ہمارا گجراتی ہے، سورت کا۔ اور شیخ ابراہیم وہاں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، پورے افریقہ کے ملکوں کا دورہ کیا، تنزانیہ کا دورہ کیا، کینیا کا دورہ کیا، ملاوی کا کیا، اور زامبیا زمبابوے افریقہ کے کالو کا دورہ کیا۔ وہاں بالکل تعلیمی نظام نہیں تھا، وہاں مسلمانوں کے بچے بھوکے تھے، ان کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھے رزق میں برکت عطا فرما، میں جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قیام کرنا چاہتا ہوں۔ 1100 مدارس انہوں نے کھولے، 1100 مدارس۔ اور آپ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ گے نا وہاں، تو وہاں بھی آپ کو وہاں افریقہ کے کالوں کے بچے پڑھتے ہوں گے اور پڑھانے والے علماء ہوں گے۔ پھر سوچا کہ اگر میں 1100 مکاتب تو میں کھول رہا ہوں، لیکن ان کو سنبھالے گا کون؟ اگر میرے گھر کے افراد کو اگر میں نے عالم دین نہیں بنایا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں 30 بچوں کو، چچا کا لڑکا، بھائی کا لڑکا، یوں کر کے 30 بچوں کو عالم دین بنایا اور ان کو ذمہ داری دی، آپ کو کاروبار بھی سنبھالنا ہے، اور کاروبار کے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پورے افریقہ کا دورہ کر کے ایک دیہات میں مجاہدہ کر کے وہاں آپ کو ایک دن رہنا ہے، ان کا امتحان لینا ہے، اور بچوں کو جو سکھائے وہ پورا کا پورا سننا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بچے کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں گئے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اپنا کوئی محلہ ایسا نہ بچے جہاں مکتب کا نظام قائم نہ ہو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم، 46 میں ہندوستان کی آزادی پر بڑی قربانی دی ہیں، اور مالٹا کی جیل میں 6 سال زندگی گزاری ہے، بہت ان کو تکلیفیں دی گئی، تو 6 سال کی جیل میں رہنے کے بعد جب بمبئی کے ساحل پر اترے ہیں، ان کے استقبال میں بڑے بڑے علماء اور ہندوستان کے بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے اسکالرس لوگوں کو جب استقبال میں پہنچے، آتے تقریر فرمائی، یوں فرمایا کہ میں نے وہاں جیل کی کوٹری میں 2 باتیں سیکھ کر آیا ہوں۔ اگر مسلمان اگر اپنا مستقبل کو تابناک بنانا چاہتا ہے اور اپنے بھوشیہ کو روشن بنانا چاہتا ہے، میں صرف 2 باتیں وہاں جیل کی کوٹری میں 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ اگر ہم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات بتائی، آپس کا اتحاد۔ ذرے ہو تو جم جاؤ، صحرا نظر آؤ گے، قطرے ہو تو مل جاؤ، دریا نظر آؤ گے، کہ مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، بھائی بھائی کے بن کے زندگی گزارے۔ اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوگا، لیکن دل ہمارے جڑے ہوئے ہو، جب مسلمانوں کی طاقت ایک ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جگہ جگہ پر مکاتب قائم کیے جائیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، اور جن دیہاتوں میں مسلمان کا ایک گھر موجود ہے، وہاں کے بچوں کا عقیدہ اور بچوں کا ایمان بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر بھی مکتب کا نظام قائم کریں، اس کے لیے تدبیریں کریں کہ کس طریقے پر وہاں کے رہنے والے بچے اللہ اور اللہ کے نبی کو پہچاننے والے بن جائیں۔ مکاتب کا نظام دنیا میں قائم ہو۔ اپنے گھروں پر ٹیوشن کا ماحول مت بناؤ، آسانی، علم بغیر مجاہدے کے کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔
علم کا تعلق مجاہدے کے ساتھ ہے. ہمارا بچہ گھر سے نکلے گا, ہمارا بچہ مدرسے میں جائے گا اور سارے بچوں کے ماحول میں ہمارا بچہ پڑھے گا, تب جا کر بچے کو قرآن کی حقیقت آئے گی, اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی, اسلامی کلچر اس کی زندگی میں آئے گا, اور اللہ کے نبی کی پیاری پیاری سنتیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے وہ سارا کا سارا طریقہ اس وقت آئے گا جبکہ ہمارے بچے مجاہدوں کے ساتھ مدرسوں میں جا کر پڑھیں گے. اور جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کرے. آپ صرف احمد آباد کا دورہ لگاؤ, الحمدللہ ہمارے لوگ بہت جگہ پر مکاتب کھلے ہوئے ہیں. علماء کرام بڑی محنت فرماتے ہیں, لیکن کہتے ہیں 400 مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے مکانات ہیں, لیکن بچے 30 پڑھنے آتے ہیں, بچے 40 پڑھنے آتے ہیں, ہر ایک کو اسکول کی فکر ہے. ہمارے مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں؟ 0.8. 1000 میں سے 8 بچے صرف مکتب میں آ رہے ہیں, باقی سارے بچے اسکولوں کے حوالے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے مدارس میں تو بچوں کی تعداد بہت کم آ رہی ہے. 0.8. 1000 میں 8 بچے مکتب میں آتے ہو تو باقی بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے محلے میں بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں. چاروں طرف باطل کے بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے اور محلوں کے, اگر ہر ایک انسان اپنے صرف گھر کے بچے کی فکر کرے اور محلے کے بچوں کی فکر نہ کی نا, اگر تم بلڈنگ میں مولانا کو اپنے گھر پر پڑھانے بلاتے ہو تو اپنی گھر کی خالی فکر کیوں کرتے ہو؟ سارے بلڈنگ والوں کو جمع کرو. جب بلڈنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تم سب جمع ہو جاتے ہو. لائٹ کا مسئلہ ہوا سب جمع ہو گئے, بھئی کسی اور کا کوئی پرابلم ہوا سب سارے کے سارے جمع ہو گئے. تو مکتب کے سارے کے سارے جمع ہو جاؤ کہ ہم ایک جگہ پر ہمارے سارے کے سارے بچے یہاں پڑھے, اس کا کوئی نظام ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے دینی کام لیے ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے کسی بھی عمل پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید نہیں ہے, لیکن ایک عمل پر تو مجھے اللہ کی ذات سے مغفرت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے معاف کر دے گا. حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں جن کی قبر مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں ہے, اور اللہ نے وہاں بھی ان سے بڑے بڑے دین کی خدمات دی ہیں. فرمایا میں نے ہندوستان میں جو میرے مکاتب کی جال جو میری بچھائی ہے اور مسلمانوں کے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ اس عمل کو قبول کر کے اللہ میری مغفرت کر دے گا. اتنا بڑا مسجد میں آنے والا مجمع, اپنے بچوں کی ذریعے تعلیم کی فکر کرو. کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹائی لگا کر اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمیں عیسائیوں کے طریقے پسند ہیں, یہودیوں کے طریقے پسند ہیں. کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کا کلچر پسند نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے, اور آپ کے علم سے بڑے بڑے صحابہ بنے, حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل بنے, سب سے بڑے قاری ابی بن کعب بنے, مدینے کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود بنے. اے میرے نبی کی محنت سے علماء کی فقہا کی جماعت مدینہ منورہ میں تیار ہوئی, اور ان کی برکت سے پورے عالم میں علم کی شمع روشن ہوئی اور علم کے مراکز کھلے. ایک تو ہمارا قابل مکاتب کا نظام مضبوط ہو, آدمی خرچ کرنے والا بنے. اچھا صرف بچوں تک مکتب محدود نہیں ہے, ہمارے بڑی عمر کے لوگ بھی آپ کی مسجد میں جا کر علماء کے سامنے خوشامد کرو, ہمیں قرآن پڑھنا ہے. علم کا علماء مولانا محمود بدری صاحب فرماتے ہیں مکتب کا کھولنا فرض عین ہے, مدارس کا کھولنا مستحب ہے. کہ مکتب میں بچوں, ابھی تو دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھاوے, لوگ زکات پڑھاوے, مسئلہ تو ایمان کا ہے. اور آنے والے مستقبل میں جو حالات لگ رہے ہیں, بچوں کو ایمان سے مرتد ہونے کا خطرہ ہے. اگر ہم نے اپنے مکاتب کو مضبوط نہ کیا تو بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کرو اور مکاتب کے پیچھے خرچ کرنے والے بنو. اور ہمارا پورا مجمع الحمدللہ رب العالمین, کیا معنی ہوتا ہے الحمد؟ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. آپ نے ہاں کی جگہ پر ہاں پڑا, چھوٹی ہاں, الحمد نماز ٹوٹ گئی, معنی یہ ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے. دونوں کا انگلش میں ایچ آئے گا, ہاں کا بھی اور چھوٹی ہاں کا بھی. میں آپ کو گھر کی پڑھائی اور مدرسے کی پڑھائی کا فرق سمجھا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد مانا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج. اس سوچ کے ساتھ ہے اگر کوئی سین پڑھے اللہم صلی علی محمد, دونوں کا انگلش میں ایس آئے گا لیکن معنی عربی بدل جاتا ہے. معنی یہ ہوگا نعوذ باللہ تو اپنے نبی پر تلوار کھینچ.
सोल्ली की जगह सल्ली पढ़ दिया तो माना बदल गया। कल्बुन के माना होता है डॉग कुत्ता, और कल्बुन के माना होता है दिल, इंसान का हार्ट। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं मा कान लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह ने किसी इंसान की बॉडी में दो दिल नहीं बनाए। अगर किसी ने यूं पढ़ा मा कान लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ने किसी इंसान के दिल में दो कुत्ते नहीं बनाए। कौम का काफ हो गया तो दिल की जगह पर कुत्ता आ गया। यह अरबी जबान है, उसको सीखने के लिए उलमा के पास जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों की भी हम फिक्र करें और हमें कुरान करीम के सीखने की जरूरत है। हम बड़े लोग भी इशा की नमाज के बाद वक्त निकाल कर उलमा के पास जाकर, या जिन लोगों को अच्छा कुरान करीम याद है उनके पास कुरान हल्के कायम करें। अब अफ्रीका के इलाकों में, अरब के इलाकों में जाओगे तो आपको हर नमाज के बाद हल्के नजर आएंगे। हल्का अब्दुल्ला बिन मसूद, हल्का अब्दुल्ला बिन उमर, सहाबा के नाम से हल्के लगे हुए हैं। 60 साल के 70 साल के उम्र के लोग कुरान करीम को लेकर आकर कुरान करीम को सीख रहे हैं, और कुरान करीम के सीखते सीखते अल्लाह के प्यारे हो रहे हैं। एक तो हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई, मकाती का निजाम हमारा मजबूत हो जाए, और दूसरी बात है असरी तालीम, हम स्कूलें जगह जगह पर ऐसी स्कूलें कायम हम करें। स्कूल जैसे गुज़श्ता सलमान भाई ने तफसील से आपके साथ बात कही थी, अब उसका इलाज है। हम अपने बच्चों को फिर कहाँ भेजेंगे? अल्लाह ने आपको माल दिया है, सरबत दी है, तो आप इस तरीके पर स्कूलें कायम करें ताकि मुसलमानों का कम से कम बच्चों का ईमान तो बच जाए, मुसलमानों का ईमान तो बच जाए, और हमारी तालीम का म्यार भी अच्छा हो, स्कूल की तालीम का म्यार भी हमारा अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे बच्चे अगर इस्लामी स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के हिजाब का कोई मसला नहीं, हमारे बच्चों के अकायद का कोई मसला नहीं। और अभी जो निज़ाम तालीम जो कायम किया गया, उनमें सबसे बड़ी चीज तौहीद से इंसान को शिर्क की तरफ लाने की मेहनत हो रही है। अल्लाह पाक मुझे और आपको हमारी हिफाजत फरमावे, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बाया बदरा से गुजारिश है हमेशा मुतफक्किर रहें, 24 घंटे धंधे और कारोबार की फिक्र में मत लगो। बच्चे कारोबारी बनेंगे तो मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करेगा। औलाद को दीनदार बनाना जरूरी है। मेरा नबी ने फरमाया जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, अगर औलाद नेक होती है, औलाद दुनिया में जितने भी नेकी के काम करेगी, उसके बाप को कब्र में उसका अजर मिलता रहेगा। एक छोटी सी बात करके, हमारी जमात केरला में काम कर रही थी 2007 में। वहाँ एक बहुत बड़े इंसान का इंतकाल हो चुका, वहाँ के एमएलए थे, पहले रह चुके थे, और उनको हिंदू भी मुसलमान भी बहुत मानते थे। उनका लड़का वाशिंगटन में बहुत बड़ा डॉक्टर था दिमाग का। जब इंतकाल हुआ हम वही थे, उनका लड़का वहाँ फ्लाइट से जब वहाँ पहुंचा, जब नमाज जनाजा का वक्त हुआ तो लड़का कोने में खड़ा हो गया। बहुत बड़ा मजमा नमाज जनाजा में था। लड़के को कहा भाई आप नमाज जनाजा पढ़िए आप, तो उसने अपने अब्बा को उसी वक्त जोर से गाली बोली। तो लोगों ने आप क्या करते हैं सर, आप गाली बोलते अपने अब्बा को? कि मुझे आज अपनी जिंदगी पर अफसोस हो रहा है कि मेरी बाप ने मॉडर्न एजुकेशन बनाने के मुझे अमेरिका पे हवाले किया, लेकिन मुझे अलिफ भी नहीं आता, मुझे बा भी नहीं आता। मैं कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? आज मेरा बाप मर रहा है, मैं उसका अकलौता बेटा हूँ, लेकिन मुझे नमाज जनाजा पढ़ने का तरीके का पता नहीं है। इसे असली तालीम के साथ साथ मेरी तालीम देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।